تاریخ کے اوراق میں بہت سے بادشاہوں کے نام لکھے ہیں، لیکن چند ہی ایسے ہوتے ہیں جو تلوار سے زیادہ اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ سوچئے ایک ایسا فاتح جو دشمن کے شہر میں داخل ہو اور قتل عام کے بجائے معافی اور رحم کا اعلان کرے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم مسلمان مجاہد کی جس کا نام سن کر صلیبی لشکر کانپ اٹھتے تھے، جس کے اخلاق کی تعریف دشمن بھی کیا کرتے تھے۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1137 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک مسلمان رہنما بھی تھے، جن کا مقصد حکومت کرنا نہیں بلکہ امت مسلمہ کو متحد کرنا بھی تھا۔ اس دور میں مسلمان فرقوں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے اور بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عہد کیا کہ وہ مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کریں گے اور بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 عیسوی میں بیت المقدس فتح کر لیا۔ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ اب مسلمانوں کے ہاتھوں وہی ہوگا جو صلیبیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی بچے یا بوڑھے کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی چرچ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جن عیسائیوں کے پاس فدیہ دینے کے پیسے نہیں تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا فدیہ بھی اپنی جیب سے ہی ادا کیا۔ یہ فتح صرف شہر کی نہیں تھی، یہ دلوں کی فتح تھی۔ ایک موقع پر ایک صلیبی سپاہی کی بیوی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میرے بچے کو مسلمان سپاہی اٹھا لے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوری حکم دیا تحقیق کی جائے۔ جب بچہ مل گیا تو اسے فوراً اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا اور وہ عورت رونے لگی اور بولی، اگر یہی اسلام ہے تو تمہارا دین سچا ہے۔ یہ تھا اسلام کا اصل چہرہ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل کردار۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی، نہ شاہانہ لباس اور نہ ہی سونے چاندی کے محل۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس نہ خزانے تھے اور نہ ہی دولت، صرف چند سکے تھے۔ ان کی قبر پر یہ پیغام رکھا گیا، یہ ہے وہ شخص جس نے دنیا فتح کی اور دنیا نے اسے کچھ نہ دیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ اگر آج کے مسلمان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق، انصاف اور اتحاد کو اپنا لیں تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی۔